اور پھر بیت اللہ جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کا طواف کرنا ثواب ہے، جس کا طواف عمرہ کہلاتا ہے، اور جس کے طواف کرنے پر رحمتیں اور نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم کو تمام کے تمام پہلو ہمارے سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے تعمیر کی تھی اور کیا قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ خود اکیلے نہیں بلکہ اپنے پورے گھرانے کو قربانی پر لگا دیا۔ دین پر چلنا ہے، پورے گھر والوں کو دین پر چلانا ہے، دین پر خود جمنا ہے اور اپنی اولاد بیوی بچوں کو دین پر لگانا ہے۔ یہ سیرت ابراہیمی ہے۔ جب تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے تو بطور معجزے کے جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی وہ پتھر اوپر آتا۔ اس زمانے میں تو کوئی سیڑھی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ایک باپ اور ایک بیٹا تعمیر کر رہا تھا بیت اللہ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اینٹ لگاتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور وہ پتھر جیسے اوپر ضرورت پڑتی اوپر جاتا، اس کے بعد پھر نیچے آنا ہوتا نیچے آ جاتا۔ اس طرح جب تعمیر ہوئی تو معلوم ہوا خود اکیلے نہیں کرے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے لیے، ان کا بھی ہاتھ لگا ہوا ہے، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ اس واسطے دین پر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی دین پر لگانا ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے، اولاد پیچھے رہ جائے، بیوی پیچھے رہ جائے، ہمارے گھر والے پیچھے رہ جائے، یہ کون انسان برداشت کر سکتا ہے؟ اس واسطے مزاج یہ بننا چاہیے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، ہاتھ اٹھائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور کہا ربنا، کہا کہ ہے میرے پروردگار تقبل منا، اسے قبول فرما لیجئے۔ قربانی ہماری لگی ہوئی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں گے وہ چیز نامقبول ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا بڑا سا بڑا نیک عمل کر کے آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے مسجد کی تعمیر کر دی، میں نے مدرسے کی تعمیر کر دی، میں نے بیواؤں کی مدد کر دی، میں نے یتیموں کی مدد کر دی، میں نے بے سہاراؤں کو آسرا دے دیا، میں نے یتیم خانہ تیار کر دیا، میں نے کئی ایک زمینیں وقف کے لیے پراپرٹی وقف کر دی۔ نہیں، مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے تو اپنی کوشش بھر کام کیا ہے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ آپ اگر قبول نہیں فرمائیں گے وہ تمام کی تمام محنت ضائع ہو گئی۔ آپ قبول کر لیں گے، یہ چیز ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک سبق ہے جو انہوں نے امت کو دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار کہ ایک نبی کو مبعوث فرمائیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے اس قوم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، بھیجیے جو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور جو تلاوت کر کر سنائے اور جو تعلیم دے اور جو تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے۔ ایک ایسے پیغمبر کو بھیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ خود اپنے لیے دعا نہیں کر لینا، پوری امت کے لیے کرنا۔ خالی اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کے لیے اے اللہ صحت دے دیجئے، مال دے دیجئے، پیسہ دے دیجئے، پراپرٹی دے دیجئے، یہ کر دیجئے، نہیں۔ اپنے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اہل و عیال اور امت کے لیے اور نسلوں کے لیے دعا کرنا، یہ سیرت ابراہیمی ہے۔ دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ تو بڑا وسیع ہے۔ ایک صاحب آئے، آ کے دعا کرے اے اللہ مجھ پہ رحمت بھیجیے، نبی پہ رحمت بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، سمندر کے طرح ہے، رحمت کو کم کیوں کرتے ہو؟ رحمت کو تو وسیع کرنا چاہیے۔ تم دعا یہ کرو اے اللہ یہ رحمت تمام انسانیت کے اوپر نچھاور کیجیے۔ اس واسطے دعا اپنے لیے بھی ہونا چاہیے، اولاد کے لیے بھی ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ یہ سیرت ابراہیمی ہے۔